الرحمن الرحیم۔ جن اور شیطان کھجور سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ روزانہ کھجور کھایا کرو، خاص کر صبح کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھجور کو طاق عدد میں 7، 5، 3، 1 میں کھاؤ، جفت عدد میں نہیں۔ یہ کیوں؟ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جب انسان کھجور کھاتا ہے تو اس کے جسم میں ایک نیلی غیر مری ہوئی توانائی پیدا ہوتی ہے اور جو پورے جسم کو گھیر لیتی ہے، اور اس توانائی کی وجہ سے جن، شیطان، جادو اور نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن یہ اثر صرف تب ہوتا ہے جب کھجور کو طاق عدد میں کھایا جائے، 3 یا 5 یا 7 عدد۔ اگر کوئی شخص کھجور کو جفت عدد میں کھائے، مثلاً 2، 4، 6، تو وہ جسم میں شوگر کی شکل میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور اس سے ذیابیطس شوگر کا مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دنیا کے سائنسدان حیران ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے جن اور شیطان کے اثر سے بچنے کا یہ قدرتی علاج بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھجور واقعی ایک عجیب دوا ہے۔ اگر کسی کو خون کی کمی انیمیا ہو تو کیمیائی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف روزانہ چند کھجوریں کھائے اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ اگر جگر چربی والا یا بڑا ہو گیا ہے تو روزانہ صبح کے وقت 7 کھجوریں کھاؤ، انشاءاللہ چربی ختم ہو جائے گی۔ اگر تم سرد مزاج ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ کینسر ہر مسلمان کے لیے خطرہ ہے، ہر انسانیت کے لیے بھی یہ خطرہ ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ کینسر سے بچاؤ کا بہترین علاج بھی کھجور میں موجود ہے؟ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہیں ہو وہ گھر یقیناً بھوکا ہے۔ نصیحتیں، قیمتی مشورہ۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ صبح بیدار ہوتے ہی جو بھی کام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ دوسری نصیحت، ہمیشہ پانی اتنا ہی پیو جتنی جسم کو ضرورت ہو۔ زیادہ پانی پینے سے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ روزانہ 8 گلاس پانی پیا جائے، لیکن حقیقت میں پانی صرف ضرورت کے مطابق پینا چاہیے۔ جب پیاس لگے تب پانی پیو۔ تیسری نصیحت، ہمیشہ ورزش کرو، چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، جسم کو ہمیشہ حرکت میں رہنا چاہیے، چاہے چہل قدمی ہو، تیراکی ہو یا اور کوئی ورزش۔ چوتھی نصیحت، کھانے کو کم کرو۔ حدیث میں ہے، آدمی کے لیے اتنا کھانا کافی ہے جتنا اس کی کمر کو سیدھا رکھے۔ زیادہ کھانا چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ سادی زندگی اپناؤ اور کھانے میں اعتدال رکھو۔ پانچویں نصیحت یہ ہے، جہاں تک ممکن ہو گاڑی صرف ضروری موقعوں پر استعمال کرو۔ مسجد، دکان یا کسی عزیز کے گھر جانے کے لیے ممکن ہو تو پیدل چلے جاؤ۔ چھٹی نصیحت، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، کہ پریشان مت ہو، درگزر کرو۔ غم اور غصہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے پاس تمہیں سکون ملتا ہے۔ ساتویں نصیحت یہ ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مال دھوپ میں رکھو، خود سائے میں بیٹھو۔ زندگی کو اپنے اوپر اور دوسروں پر تنگ نہ کرو۔ مال اس لیے ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے استعمال ہو، نہ کہ زندگی کو برباد کرنے کے لیے۔
8ویں نصیحت، اس چیز پر حسرت نہ کرو جو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بھول جاؤ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو تمہارے پاس ضرور آئے گی، چاہے تم اپنے بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روک دیتا ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ 9ویں نصیحت، عاجزی اختیار کرو۔ عاجزی اختیار کرو۔ غرور اور تکبر مال اور طاقت دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو واضح تمہیں لوگوں میں محبوب بنا دیتی ہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارا درجہ بلند کرتی ہیں۔ 10ویں نصیحت، سفید بالوں کا آنا زندگی کے خاتمے کی علامت نہیں بلکہ ایک نئی اور بہتر زندگی کی شروعات ہے۔ مثبت سوچ رکھو، سفر کرو اور حلال روزی سے لطف انداز ہو۔ اور ایک عجیب نصیحت، جلدی سو جاؤ، رات کے جاگنا چھوڑ دو، یہ عادت صبح کے لیے بہتر ہے۔ آخر میں اور سب سے اہم نصیحت، نماز کبھی مت چھوڑو۔ نماز کو اول وقت میں ادا کرو کیونکہ نماز اول وقت دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے نفع کا سودا نامی ہے۔ اس دن جب نہ مال فائدہ آئے گا نہ اولاد، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جو بھی ملے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر لازمی کریں اور سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔